اے حسین اے حسین اے حسین جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں ہمیں حسین منانے والے آباد نہیں حسین منانے والے آباد نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایام اعزا کی خصوصی ٹرانسمیشن میں اسلام 24/7 کی پوری ٹیم کی طرف سے اور سید میثم رضا کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج 8 محرم الحرام، اطاعت امام کے ذیل میں آج ہم تذکرہ کریں گے غازی عباس باب الحوائج کا، کہ جن کی شہادت پر امام حسین نے کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ آج کے ہمارے گیسٹ ریسرچ اسکالر آغا سید زیغم علی رضوی صاحب۔ آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ حسین کا اخی بھی ہے، حسین کا غلام بھی، حسین کی سپر بھی ہے، تبر بھی ہے، حسام بھی، حسین کی زرا بھی ہے، کما بھی ہے، سیہام بھی، حسین حکم دیں اگر تو شمر سے کلام بھی۔ السلام علیکم آغا صاحب، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ آغا پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ نے آج اتنے مصروف ترین دن میں 8 محرم الحرام کے حوالے سے ہمیں ٹائم دیا۔ آغا آج ہم تذکرہ کریں گے مولا غازی عباس علیہ السلام کا، کہ جن کی ساری زندگی اطاعت امام کے حوالے سے گزری، اس کے بارے میں ذرا بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام، اما بعد۔ حضرت عباس بن علی علیہ السلام، آپ کی شخصیت یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور بہت سے کمالات ہیں کہ جو کہ آپ کی شخصیت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ ہم اس کمال کی طرف توجہ دلانا چاہیں گے کہ جو کہ ہمارا ان تمام کے تمام ایپیسوڈز کا موضوع بھی ہے، اطاعت امام۔ جی، تو یقیناً مولا حسن ہو یا مولا حسین، حضرت عباس ان دونوں کی امامت میں رہے ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ ان کا جو اٹھنا بیٹھنا اور جو روش ان کی رہی، وہ اطاعت ہی اطاعت ہمیں نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے، اور ان کے بالکل جو امر کی اطاعت میں رہے، اور یہاں تک کہ جو اموال آپ تقسیم فرمایا کرتے تھے فقراء میں، مساکین میں، تو وہ بھی آپ حضرت عباس کے ذریعے سے ہی تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اس ایک نسبت کی وجہ سے آپ کو اس مقام پر بھی باب الحوائج کہا گیا، بالکل ایسا دروازہ جہاں پر آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ مولا علی بن الحسین علیہ السلام نے ان سے ایک روایت ہمیں نظر آتی ہے کہ جب انہوں نے آپ کے بیٹے عبید اللہ کو دیکھا ہے، حضرت عباس کے بیٹے کو، تو ان کو دیکھ کر وہ کچھ گریہ کرنے لگے، اور 2 واقعات ان کے سامنے رکھے، روتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ پر سب سے سخت وقت احد کے وقت آیا تھا کہ جب حمزہ شہید ہو گئے۔ کہا دوسرا موقع جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ جب حضرت جعفر جنگ موتا میں شہید ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت رسول اللہ پر بہت ہی زیادہ سخت وقت تھا، اور آپ نے گریہ کیا ہے۔ وہ یہ کہتے جا رہے ہیں اور امام گریہ کرتے جا رہے ہیں، حضرت جعفر تک لے آئے نا، کس وجہ سے بھی اور کہا کہ پھر حضرت جعفر کو جو انعام ملا وہ یہ ملا کہ جس طرح سے جنگ میں ان کے دونوں بازو شہید ہو گئے، تو پروردگار نے انہیں جنت میں یہ مقام دیا ہے کہ انہیں 2 پر عطا کیے ہیں، اور وہ فرشتوں کے ہمراہ جو ہیں وہ پرواز کرتے ہیں۔ اب یہ حضرت عبید اللہ کو دیکھتے ہوئے یہ بیان کر رہے ہیں، خیال رہے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا میرے چچا عباس پر رحم کرے کہ انہوں نے خود کو اپنے بھائی حسین پر قربان کر دیا، اتنا ایثار کیا کہ دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ یعنی کہ ایک طرف حضرت جعفر کی شہادت بیان کرتے ہیں، اور دوسری طرف حضرت عباس کی شہادت بیان کرتے ہیں، اور دونوں میں مماثلت
جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو یقیناً کہا ان کو بھی مثل جعفر 2 پر عطا کیے گئے ہیں اور وہ بھی فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ جہاں چاہتے ہیں وہ پرواز کرتے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کان العمنا العباس نافذ البصیرہ طلب الایمان، کہ میرے چچا عباس بن علی کمال بصیرت اور بہترین ایمان کے مالک تھے. خیال رہے کہ یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں، وہ چوتھے امام فرما رہے تھے، لیکن سب یاد کر رہے ہیں حضرت عباس کو عم کہہ کر، ہمارے چچا. یعنی کہ یہاں فقط نسلی تعلق نہیں ہو رہا ہے، چچا تو ایک کے چچا ہوں گے نا، لیکن سب کہہ رہے ہیں ہمارے چچا. یعنی کہ انہوں نے جو مدد کی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی مدد کی ہے. انہوں نے اپنے بھائی کی مدد نہیں کی. فقط یہاں مسئلہ بھائی کا نہیں ہے، بھائی امام زمان کا مسئلہ ہے. انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا جو ہے وہ دفاع کیا ہے. آخری ٹکڑا بیان کروں اور پھر اس سوال کا جواب کو کمپلیٹ کریں گے. ایک شاعر ہے، اس نے ایک مصرع کہا اور کہا کہ یوم ابو الفضل استجاع بالہدی، یعنی کہ کربلا کا وہ دن تھا کہ جس دن ہدایت نے ابو الفضل کی سائے میں پناہ لی. ہدایت نے اللہ ابو الفضل کے سائے میں پناہ لی. یہ مصرع کہہ کر وہ رک گیا. کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلب ہو جائے، تو دوسرا مصرع نہیں کہا، سو گیا رات کو، خواب میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے. امام دوسرا مصرع بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَالشَّمْسُ مَنْ قَدَرَ الْحَجَاجِ نَسَاءَ مَحَا، فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب سورج کا چہرہ کثرت غبار سے دھندلا گیا. اللہ، یہ دوسرا مصرع بیان کر دیا. یہ حضرت عباس کی فضیلت کا بیان ہے. اچھا، اب اس میں بہت سارے اس کی شرح کی جا سکتی ہے. دھندلا گیا تھا یعنی کہ ہدایت کا چہرہ دھندلا گیا تھا. لوگ امام زمان کو پہچان نہیں رہے تھے، لوگ امام زمان کی معرفت نہیں رکھتے تھے. وہاں مولا غازی کا کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ جان مال سب داؤ پہ لگانے کے بعد جو ہے وہ امام زمان کا دفاع کرتے ہیں، یہاں تک کہ امان نامہ آ جاتا ہے. جی، روایتوں میں آتا ہے. اس کے باوجود جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں، فرزند رسول کے لیے کوئی امان نہیں ہے. تو چنانچہ آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ ہمیں اطاعت امام ہی میں بسر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہمارا ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے. بریک سے واپس آ کے اپنے ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں، جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں. السلام علیکم ناظرین. بریک سے واپس آ کے ہم اپنے ڈسکشن کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ غازی کی اطاعت جو تھی، ہمیں روایتوں میں ملتا ہے خطبہ جب قافلہ مدینے سے چلا اور مکے پہنچا تو کعبے میں خطبہ روایتوں میں ملتا ہے. اس خطبے پہ ذرا روشنی ڈالیں. کچھ ایک روایات اس انداز کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اس خطبے کی طرف، اور اس کے جملے کچھ اس انداز سے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی حسین کو شہید نہیں کر سکتا، اس انداز سے. یہ خطبہ یونیسان نے خطیب کعبہ کے عنوان سے کتاب لکھی ہے، جو کہ ابھی چند سال پہلے ہی چھپی ہے. اس سے پہلے اس کتاب کو کسی نے نہیں دیکھا یقیناً. اور اس کتاب میں بھی جو روایت لی ہے وہ مناقب سعادت الکرام سے اس روایت کو لیا ہے. مناقب سعادت الکرام جو کتاب ہے یہ ہمیں دیگر منابع میں نظر نہیں آتی، مطلب کہ کسی محدث نے یا ارباب مقاتل نے اس کتاب کا حوالہ کہیں دیا نہیں ہے. یہ کتاب جو ہے وہ ایک مشکوک کتاب ہے کہ واقعتاً کیا یہ اس کا رائٹر بھی موجود ہے یا نہیں ہے یا خود سے بنا لی گئی ہے. اچھا. تو اس اعتبار سے ہمیں اس قسم کا کوئی خطبہ کسی اتھینٹک بک میں اور کسی مستند منابع میں جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے. خود اس خطبے میں یہ تو میں نے ابھی سند کا اعتبار کیا نا کہ سند تو موجود ہی نہیں ہے اور جو کتاب بھی ہے تو اس کا بھی کچھ. خود اگر متن پہ بھی دیکھیں تو عربی کے لحاظ سے اس کے متن میں بھی بہت ساری جو ہے تنقید جو ہے کی گئی ہے کہ یہ کسی اہل عرب کا کلام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. حضرت عباس علیہ السلام کا جو کلام تھا
جو اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں جو بچہ پل رہا ہو، جوان ہو رہا ہو، تو اس کے کلام میں اور اس خطبے کے کلام میں کوئی مماثلہ جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا، اگر ایک چیز روایتوں میں ملتا ہے، یا اگر میں آپ کو اس طریقے سے کہوں کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے، یا ہم یہاں سے سٹارٹ لیں کہ مولا غازی کو شہید بھی کہا جاتا ہے اور غازی بھی کہا جاتا ہے، لیکن جنگ میں اگر جنگ کرتے کرتے کوئی شہید ہو جائے تو وہ شہید ہے، لیکن اس جنگ سے کوئی واپس آ جائے زندہ تو وہ غازی ہے۔ یہ ایک نوم ہے جنگ کا، لیکن حضرت عباس کو غازی بھی کہتے ہیں، شہید بھی کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ غازی مطلب جنگ جیتی تو نہیں، مطلب اگر ویسے ہم دیکھا جائے مارکا پانی لانے کا تھا، جو امام کا حکم تھا پانی لے کے آ جاؤ، پانی تو خیموں تک نہیں آیا، تو غازی جو کہا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً تعصب جو پایا جاتا ہے وہ کتاب کو پڑھنے کا رجحان جو ہے وہ کم ہے، جو بک ریڈنگ ہے وہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، اور عموماً صرف سن کر جو ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو چونکہ بیان فقط پانی لانے کا ہی کیا جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ غازی کو فقط یہی ایک ٹاسک دیا گیا تھا، اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس ٹاسک نہیں ہے، جبکہ متعدد بار جو ہے وہ آپ نے حملہ بھی کیا ہے، اور ان کو ایک جسے کہتے ہیں آپ مشن جو ہے وہ ان کو دیا گیا اور انہوں نے اس کو اکمپلش کیا۔ مثلاً صفین کا واقعہ ہے، شمر صفین میں بھی شامل تھا، ایک گھوڑے پر یوں سمجھ لیجئے کہ قبضہ کر لیا تھا، امام حسن علیہ السلام کا وہ گھوڑا تھا۔ تو یہاں روایت بتاتی ہیں کہ آپ نے حملہ کیا اور اس سے وہ گھوڑا جو ہے وہ واپس لے کر امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا ہے، جو کہ ان کے بھائی کی سواری تھی۔ تو اس اعتبار سے بھی ان کو جو ہے وہ غازی کہا کہ وہ کس طریقے سے جس کام کے لیے ہے وہ، اور اس طرح سے متعدد مقامات کے اوپر جو وہ ملتا ہے۔ لیکن دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یقیناً جب آپ پانی لینے کے لیے پہنچے ہیں، اگر دوسرے مطلب کی طرف بھی آتے ہیں، تو فوج نے سرنڈر کر دیا تھا، فوج بھاگ گئی، میدان چھوڑ کر فوج بھاگ گئی، اور آپ نے وہ قبضہ جو پانی پر تھا وہ چھڑا لیا۔ تو جس مقصد کے لیے گئے تھے کہ فوج نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کے قبضے سے آپ اس کو چھڑا لیجئے، تو قبضے سے تو آپ نے چھڑا لیا فرات کو، اور اپنے گھوڑے کو فرات کی پانی میں وارد کر دیا، مشق بھر کر واپس لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ دریا پر قبضہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آج بھی اگر دیکھیں تو دریائے فرات حضرت عباس کے اس روضے سے بہت دور جا چکا ہے، دریائے فرات تو بہت دور، اس یا یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت یہ بیسیکلی جو یہاں پر نہر جو پانی آیا کرتا تھا جسے آپ فرات کہتے ہیں، وہ نہر تھی، نہر علقامہ، تو اب وہ خشک ہو چکی ہے، وہاں پر اس نہر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ وہ جو زائرین جاتے ہیں جس مقام کے اوپر، وہ تمثیل ہے اس نہر کی، اصل مقام نہیں ہے، لیکن بہرحال جگہ وہی ہے کہ جہاں پر پانی بہتا ہوگا۔ لیکن اب وہاں پر نہر موجود نہیں ہے، لیکن معجزہ یہ ہے کہ آج بھی حضرت عباس کی قبر کے اطراف میں جو ہے وہ فرات کا پانی آتا ہے اور گویا طواف کر رہا ہے۔ تو اس پانی کو کیسے وہ پانی نیچے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس انداز سے ہے، وہ پانی آج بھی وہاں موجود ہے۔ تو یہ عباس کا قبضہ تو آج بھی پانی پر موجود ہے وہاں، اس انداز سے دیکھیں تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو یقیناً غازی کہا جائے گا، غازی کہا جائے گا۔ اچھا، روز عاشور غازی کا سب سے بڑا دکھ کیا تھا؟ امام علیہ السلام کے ساتھ لڑتے ہوئے بہت سارے آپ کے جانب ساران ہیں کہ جو اپنی جان نچھاور کر دینا چاہتے ہیں، اور یہ سوال آپ نے جو کیا ہے بہت ہی یقیناً گہرا سوال ہے۔ عموماً ایک مصائب وہ ہوتے ہیں کہ جو ہم سن رہے ہوتے ہیں، فقط وہ مصائب ظاہری مصائب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک مصائب وہ ہے، ایک مصیبت وہ ہے کہ جو خود اس صاحب مصائب کی اپنی مصیبت ہے۔ کہ اگر اس سے پوچھیں کہ آپ کی مصیبت کیا ہے تو وہ بیان کرے گا کہ میری مصیبت کیا ہے۔ مثلا غازی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر امام زمانہ علیہ السلام یعنی کہ 61 ہجری کے جو امام زمان ہیں، 61 ہجری تک وہ امام حسین علیہ السلام ان کی مدد اور نصرت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے،
آپ کو امان نامہ دیا جاتا ہے شیمر کی طرف سے کہ آپ تو امان ہیں، لیکن اس امان نامے کو سن کر تاریخ لکھتی ہے کہ آپ نے گریہ کیا ہے، اور اتنا شدید گریہ کیا ہے کہ اپنے گھٹنوں میں سر دے کر جو ہے وہ روئے ہیں، اور کیا کہا؟ یہی کہا کہ میرے لیے امان ہے اور فرزند رسول کے لیے کوئی امان نہیں ہے، یعنی امام زمانہ کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ یا آپ نے میں یعنی کہ امام کا آپ کا دکھ کیا ہے، آپ کی مصیبت کیا ہے کہ امام زمان کو تنہا کر دیا گیا۔ یہ دکھ ہے غازی کا، یہ سب سے غازی بڑا کا دکھ ہے، اور یہ دکھ آخر وقت تک بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسرا دکھ جو ہمیں نظر آتا ہے، مصیبت نظر آتی ہے، وہ کیا نظر آتی ہے کہ بالکل آخری لمحہ ہے، بہت توجہ رکھیے گا، آخری لمحہ ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، اور غازی کا مصیبت کیا ہے؟ غازی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ امام زمانہ کی زیارت سے آخر وقت میں محروم ہوتے ہیں۔ اللہ، اور جب امام زمان سرہانے ہیں تو ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے بازو جو ہے وہ قطع ہو گئے ہیں، اپنی دکھ کا اپنی درد کا نہیں بیان کر رہے ہیں۔ تکلیف کیا ہے؟ کہا تکلیف یہ ہے کہ اگر میرے ہاتھ ہوتے تو یہ خون میں خود صاف کر لیتا، لیکن آپ کو تکلیف دے رہا ہوں کہ اس آنکھ سے خون ہٹا دیجئے تاکہ آپ کی زیارت کر سکوں۔ یعنی غازی کا جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ آخری وقت ہے اور امام زمان ایک لمحے کے لیے نگاہ سے اوجھل ہوئے ہیں، غازی سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اب اگر غازی سے ایک لمحہ امام زمان کی زیارت برداشت نہیں ہو رہی ہے، 1442 ہجری 1181 سال گزر گئے، امام زمانہ سے ہم دور ہیں۔ یہ دکھ، یہ تڑپ کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں؟ تو آج غازی کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے دعا کریں کہ غازی جس طرح آپ پر گرا تھا کہ اپنے وقت کے امام کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، ہم بھی 1182 سال ہو گئے ہیں، امام وقت کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، آنکھوں پہ گناہوں کی دھول ہے۔ نظر کر دیجئے، ہٹا دیجئے تاکہ امام کے رخ انور کی زیارت کر سکیں۔ دونوں بازو شہنشاہ وفا کے تھامے، لاش عباس پہ شبیر بکا کرتے تھے، بھائی تم بعد ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، اس طرح لگتی ناک بر کے کلیجے میں سنا، اس طرح ہوتی نہ سادات کے خیموں میں فغاں، یوں نہ زینب کے سہارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، گردن شاہ پہ یوں رنگ میں نہ خنجر چلتا، یوں نہ خورشید امامت سر مقتل ڈھلتا، یوں نہ سر نیزوں پہ سارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، ہوتے عباس دلاور تو نہ خیمے جلتے، شام غربت نہ سکینہ کو تماچے لگتے، گوشوارے نہ اتارے جاتے، کاش عباس
سما